بدگمانی سے بچاؤ کہ بدگمانی بدترین جھوٹ ہے۔ ایک دوسرے کے ظاہری اور باطنی عیب مت تلاش کرو، لالچ نہ کرو، حسد نہ کرو، بغض نہ کرو، ایک دوسرے سے روگردانی نہ کرو، اور اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کے رہو۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، بدگمانی کے بہت نقصانات ہیں۔ بدگمانی کرنے سے دو بھائیوں میں دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، ساس اور بہو ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں، شوہر اور بیوی میں ایک دوسرے پر اعتماد ختم ہو جاتا ہے، بات بات پر آپس میں لڑائی ہونے لگتی ہے، آخر کار ان میں طلاق اور جدائی کی نوبت آ جاتی ہے۔ بھائی اور بہن کے درمیان تعلقات ٹوٹنے لگتے ہیں، اور یوں بدگمانی کے سبب ہنستا بستا گھر اجڑ کر رہ جاتا ہے۔ دوسروں کے لیے برے خیالات رکھنے والے افراد پر، جو آدمی دوسروں کے بارے میں برا سوچتا رہتا ہے، اپنے کو دنیا اور کائنات کا سب سے نیک انسان سمجھتا ہے اپنے آپ کو، اور دوسروں کے بارے میں برے خیالات، بری سوچ، بری ذہنیت رکھتا ہے، اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ ایسے لوگوں پہ فالج اور ہارٹ اٹیک زیادہ ہوتا ہے۔ فالج کی بیماری اور دل کی بیماری زیادہ ہوتی ہے۔ حال ہی میں امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کی جانب سے ایک تحقیق پیش کی گئی ہے۔ انہوں نے انکشاف کیا، انہوں نے واضح کیا ہے کہ وہ افراد جو دوسروں کے لیے مخالفانہ سوچ رکھتے ہیں، الٹی سیدھی نظریہ رکھتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ ذہنی دباؤ کا شکار رہتے ہیں، غصے میں رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان میں دل کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، فالج کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کا خطرہ 86% بڑھ جاتا ہے، 86% بڑھ جاتا ہے۔ پتہ کیا چلا؟ جس سے معاشرہ بھی تباہ ہو رہا ہے، گھر کے امن و سکون غارت میں پڑ رہے ہیں، دو دوست کی دوستی ٹوٹ رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی بھی خطرے میں آ رہی ہے۔ بلا وجہ کا کام ہے نا، کوئی کام نہیں، آپ اپنا کام کریے، آپ اپنی بزنس کریے، آپ اپنا کاروبار کریے، آپ اپنے اندر تلاشیے۔ زبردستی کسی کے پیچھے پڑ جانا، زبردستی کسی کی ٹوہ میں پڑ جانا، زبردستی کسی کی کھوج میں پڑ جانا، یہ انسان کو غیظ و غضب میں مبتلا کر دیتا ہے، انسان کو نفرت میں مبتلا کر دیتا ہے، انسان کے اندر حسد کی آگ جلا دیتا ہے، اور یقین جانیے جو اس کے اندر کا امن و سکون تھا وہ غارت ہو گیا، اس کے اندر جو چین و سکون کی زندگی تھی وہ ختم ہو گئی۔ تو میرے ملت کے نوجوانوں اور اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ کسی کا عیب نہ تلاش کریں۔ قرآن میں صاف صاف ولا تجسسوا، عیب نہ تلاش کرو، کسی کی ٹوہ میں نہ رہو، اور کسی کی غلطیاں پکڑنا، کسی کو ذلیل کر کے دکھانا، کسی کو نیچا دکھانا، اگر آپ اسی میں رہیں گے نا تو ایک دن وہ آئے گا کہ آپ کو گلاب کے پھول میں بھی کمی نظر آئے گی، اس کے اندر بھی عیب نظر آئے گا، اس کے اندر بھی کمیاں نظر آئیں گی۔ لیکن اگر آپ کی سوچ اچھی ہے، آپ کا ذہن اچھا ہے، آپ کا نظریہ اچھا ہے، آپ پازیٹیو سوچتے ہیں، مثبت خیال رکھتے ہیں، تو آپ کو کانٹے میں بھی فائدہ نظر آئے گا۔ آپ کانٹے کو بھی دیکھیں گے، کہیں گے کہ اس میں بھی کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہے۔ پتہ کیا چلا کہ اپنا سوچ بدلیں، اپنا نظریہ بدلیں، نظریہ بدل جائے گا، نظارہ بدل جائیں گے۔ ایک شخص تھا جو ایک بزرگ کے پاس گیا، ان کی خدمت میں رہا، اور کچھ دن رہنے کے بعد ان کی ایک کمی اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیا۔ وہاں سے نکلا، دوسرے بزرگ کے پاس پہنچا، وہاں جانے کے بعد کچھ دن وہاں رہا، وہاں بھی ایک کمی دیکھا، ان کی ایک کمی کو ڈائری میں نوٹ کر لیا۔ تیسرے کے پاس گیا، یہی کام کیا، چوتھے کے پاس گیا، یہی کام کیا، پانچویں کے پاس گیا، یہی کام کیا، ہر ایک کے پاس جاتا گیا اور یہی کام کرتا گیا، حتیٰ کہ وہ 99 بزرگوں کے پاس گیا،
99 بزرگوں کے پاس گیا اور 99 بزرگوں کی ایک ایک کمیاں لکھی، 99 غلطیاں اس نے اپنی کاپی میں لکھ لیا، اپنی ڈائری اپنی نوٹ بک میں نوٹ کر لیا۔ جب وہ 100ویں بزرگ کے پاس پہنچا تو ان سے کہنے لگا، دیکھیے جناب، میں 99 بزرگوں کے پاس سے ہو کے آ رہا ہوں، میں ان کے پاس گیا تھا مرید ہونے، ان سے میں نے چاہا کہ ان کی غلامی میں آ جاؤں، ان سے بیعت ارادت کر لوں، لیکن میں جب وہاں رہا تو میں ان کی کمیاں دیکھتا رہا۔ اس طرح 99 بزرگوں کی میں نے 99 کمیاں نوٹ کر لی ہیں۔ اب میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ سے مرید ہونا چاہتا ہوں، آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں، آپ کے حلقہ ارادت میں آنا چاہتا ہوں، لیکن ہاں پہلے میں آپ کے یہاں رہوں گا، پہلے غور کروں گا کہ آپ اس قابل ہیں یا نہیں ہیں۔ میری نظر بڑی باریک ہے، میں کمیاں بہت جلدی پکڑ لیتا ہوں، کوتاہیاں بہت جلدی پکڑ لیتا ہوں۔ بزرگ نے فرمایا، ٹھیک ہے، لیکن ایک بات سنو کہ جو تم نے 99 بزرگوں میں 99 کمیاں تلاش کی، ہو سکتا ہے کہ وہ سارا عیب میرے اندر موجود ہو۔ وہ 99 عیب تمہیں جو 99 لوگوں میں نظر آیا، مجھے ایک میں نظر آ جائے، لیکن ایک بات بتاؤ، جو تم نے 99 کمیاں لکھی ہے، اس کے لیے تم نے سالہ سال گزارے ہوں گے، وقت دیے ہوں گے، ٹائم دیا ہوگا، اپنی مصروفیات سے وقت نکالا ہوگا، بزرگ کی صحبت میں رہے ہوگے، اور تم اتنا لمبا وقت دے کر، اتنی بڑی قربانی دے کر اپنے نوٹ بک میں تم نے صرف 99 کمیاں لکھی ہے، جس کا فائدہ نہ تمہیں ہے نہ تمہاری نسلوں کو ہے، اور نہ جہاں یہ نوٹ بک جائے گا نہ اس کو ہوگا۔ اور اگر تم اسی کی جگہ 99 نیکیاں لکھے ہوتے، 99 اچھائیاں لکھے ہوتے، 99 خوبیاں لکھے ہوتے، تو تمہیں بھی فائدہ دیتا، تمہاری نسلوں کو بھی فائدہ دیتا، اور جہاں جہاں یہ نوٹ بک جاتی ہے اس کو فائدہ دیتا۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، پتہ کیا چلا کہ ہمیں اپنا نظریہ ٹھیک رکھنا ہوگا، اپنا کشکول ٹھیک رکھنا ہوگا، تب اس میں خیر آئے گی، تب اس میں برکت آئے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، خذ ما صفا دع ما قدر، اے لوگوں لے لو وہ چیز جو تمہیں اچھی لگ جائے، جو تمہیں بھا جائے، جو تمہیں پیاری لگ جائے، جو تمہیں مناسب لگ جائے، اسے لے لو، سینے سے لگا لو، اور جو تمہیں اچھی نہ لگے، خراب ہو، بیکار ہو، چھوڑ دو۔ تو اب ہم جہاں جاتے ہیں، کہیں محفل میں گئے، کسی مجلس میں گئے، کسی دوست احباب کے یہاں گئے، تو ہم برائیاں لے لیتے ہیں، اچھائیاں چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ حکم تھا اچھائیاں لے لو، برائی وہیں چھوڑ دو۔ ہمارا معاملہ ہے کہ ہم برائیاں اکٹھا کر لیتے ہیں اور اچھائیاں چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی، پھر ساری زندگی اسی دلدل میں پھنسے رہتے ہیں، اسی کیچڑ میں پھنسے رہتے ہیں، اور اس طریقے سے اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو ہم برباد کرتے چلے جاتے ہیں۔ انسان کے اندر حسن اخلاق، حسن کردار، یہ ایک لازمی جز ہے۔ جس کی زبان اچھی نہیں، جس کے وچار اچھے نہیں، جس کی سوچ اچھی نہیں، وہ نہ سماج میں باعزت ہوتا ہے، نہ گھر میں باعزت ہوتا ہے، نہ بیوی کی نظر میں باعزت ہوتا ہے، نہ اہل و عیال میں باعزت ہوتا ہے۔ اگر عزت چاہیے تو اپنے اندر حسن اخلاق پیدا کرنا ہوگا، اپنے اندر حسن کردار پیدا کرنا ہوگا۔ ایک ٹیچر ہو، ایک باپ ہو، ایک ماں ہو، ایک شوہر ہو، ایک بیوی ہو، اگر ایک دوسرے کے خلاف بد اخلاقی سے پیش آئیں، ایک دوسرے کے خلاف بد کرداری سے پیش آئیں، ان کے ساتھ ابے تبے کا ماحول رکھیں، تو یاد رکھیے امن نہیں آ سکتا، سکون نہیں آ سکتا، چین نہیں آ سکتا۔ اگر آپ چاہتے کہ ہمارا گھر پرامن ہو جائے، ہمارا ماحول پرامن ہو جائے، ہماری عزت ہو جائے سماج میں، ہمیں اپنے اخلاق کو اچھا کرنا ہوگا، ہمیں اپنے کردار کو اچھا کرنا ہوگا، ہمیں اپنے آپ کو سنوارنا ہوگا۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، کسی کو برا کہنا یہ اپنے برا ہونے کی سب سے پہلی نشانی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، کسی کے برے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ دوسروں کو برا سمجھتا ہو۔
لوگ کہتے ہیں نا آپس میں ایک دوسرے سے کہ میں نے یہ بات ان سے تو نہیں کی جن کی بات ہے آپ سے کہہ رہا ہوں، ان سے تو نہیں کہا، یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی کے فرمان پہ غور کریں، فرماتے اس کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ دوسروں کو برا سمجھتا ہو۔ اور پیارے، اللہ نے کوانٹٹی رکھی ہے، گنتی رکھی ہے۔ یہ حکومت ہندوستان، ہمارے بھارت کی حکومت بہت اچھی حکومت نہیں ہے، لیکن یہ حکومت ہندوستان بھی اپنے رعایا پر اتنا رحم دل ہے، اپنی پرجا پہ اتنی شفقت فرماتی ہے کہ جو لڑکا امتحان میں 33 نمبر لے کر آتا ہے اسے کہتی ہے کہ پاس ہے، اسے کوئی فیل نہیں کہتا۔ 67 نمبر اس نے امتحان میں حاصل نہیں کیے، 67 نمبر حاصل کرنے سے محروم رہ گیا، لیکن کوئی اسے فیل نہیں کہہ رہا ہے کہ 33 نمبر 100 میں سے حاصل کیا، 67 حاصل نہیں کیا۔ اس 67 پہ کسی کا دھیان نہیں ہے، کسی کو توجہ نہیں ہے، سب پاس کہہ رہے ہیں کہ تم کامیاب ہو، تم پاس ہو۔ کوئی ناکامی کا تانا نہیں دیتا، کوئی فیل ہونے کا تانا نہیں دیتا۔ تو میرے ملت کے اسلامی بھائیوں، ہندوستان کی حکومت سے کروڑوں گنا اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، کروڑوں گنا اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ پتہ نہیں کون سی نیکی کس کو اللہ کو پسند آ جائے، کس کی کون سی نیکی اللہ کو پسند آ جائے اور اس کے صدقے میں اس کے سارے گناہ مٹا دے اور اسے جنت میں داخل کر دے۔ جس کمی کو ہم پکڑے بیٹھے ہیں، جس برائی کو ہم پکڑے بیٹھے ہیں، ادھر اللہ نے معاف کر دیا ہے، اس کو جنتی ڈکلیئر کر دیا ہے، اور اس کی کمی کو ہم پکڑے بیٹھے ہیں، ہاتھ دبائے بیٹھے ہیں کہ یہ بہت برا انسان ہے، بہت خطرناک انسان ہے، بہت ڈینجرس انسان ہے، اس کے اندر یہ برائی ہے، اس کے اندر یہ برائی ہے۔ ادھر وہ بخشا جا چکا ہے، ادھر اس کی مغفرت ہو چکی ہے۔ حضرت بشر حافی کو کون نہیں جانتا؟ یہ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، لیکن ان کا واقعہ آپ نے سنا کہ بہت بڑے شرابی بھی تھے، ان کا بہت بڑا شراب کا کاروبار چلتا تھا، بہت بڑا کارخانہ تھا شراب کا، شراب پیتے تو پلاتے بھی دنیا کو تھے۔ لیکن ایک مرتبہ جا رہے تھے، راستے میں نظر پڑی کہ ذات باری کا نام کاغذ پہ لکھا، زمین پہ پڑا، طبیعت مچل گئی کہ جو ساری کائنات کا پالنہار ہے، جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، اس کا نام زمین پر، اس کو لے کر آنکھ سے لگایا، چومنے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا، اور اس کو سینے سے لگا کر دھر گئے، عطر میں خوشبو لگایا، اس کو اوپری جگہ پہ رکھ دیا۔ اللہ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اپنے شراب کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کی طرف سے پیغامبر آ گیا، قاصد آ گیا کہ جاؤ بشر حافی کو میرا سلام کہہ دو۔ ادھر جب وہ قاصد بشر حافی علیہ رحمہ کے پاس پہنچا، جب یہ شراب کے نشے میں دھت تھے، جو شراب کی محفلوں میں بیٹھے ہوئے تھے، جو شراب کی محفل سجائے بیٹھے تھے، جب انہوں نے سنا کہ اللہ نے مجھے پیغام بھیجا ہے، میرے کو سلام کیا ہے، ان کی دل کی دنیا بدل گئی، شراب کا کاروبار توڑ دیا، سارا شراب کا کاروبار ختم کر دیا، شراب کے پیالوں کو پلٹ دیا، اور اس دن سے اتنے سچے دل سے توبہ کیا کہ اللہ رب العزت ان کو اتنا بڑا انعام دیا کہ جب تک وہ زندہ رہے راستے میں جانور گندگی نہیں کیا کرتے تھے۔ اتنا بڑا مقام مل گیا ایک نیکی کے صدقے میں۔ پتہ کیا چلا اللہ کب کس کو کیا کہہ دے، کیا کر دے، کس کی غلطی کب معاف کر دے، ہمیں کیا پتہ۔ تو لہٰذا ہمیں دوسروں کے عیب کے چکر بھی نہیں رہنا چاہیے، ہمیں اپنے عیب کو تلاشنا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے فَلْيَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر جان یہ غور کرے کہ اس نے اپنے آئندہ کل کے لیے کیا بھیجا ہے، اس نے آئندہ کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ ایک صاحب تھے، کہنے لگے یار فلاں آدمی بہت برا تھا، بڑا شرابی تھا، زانی تھا، کمینہ تھا، لیکن یار دیکھو 27 رمضان شب قدر میں اس کی وفات ہوئی، 27 رمضان کو اتنے اچھے دن موت کیسے پا گیا؟ تو کہنے والے نے کہا جاؤ اللہ پہ کیس کرو، جو اللہ پہ مقدمہ کرو، کیوں اتنے اچھے دن موت دے دی؟ ارے بھائی اللہ کو کوئی عمل پسند آ گیا ہوگا، اس کا کوئی عمل پسند آ گیا ہوگا۔ کوئی اپنے مرضی سے 27 رمضان کو نہیں مر سکتا، اللہ نے چاہا تبھی وہ انتقال کیا۔
میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے اوپر نظر رکھنی چاہیے۔ دوسرا کیا کر رہا، کیا کھا رہا، کیا پی رہا، کیا پہن رہا، کیا سوچ رہا، کیا اٹھ رہا ہے، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ اور اگر آپ نے ایک دوسرے کی بدگمانی کی تو یہ بندوں کے ساتھ معاملہ جڑ جائے گا۔ ایک ہے حق اللہ، ایک ہے حق العبد، ایک ہے اللہ کا حق، ایک ہے بندے کا حق۔ اللہ کا حق یہ کہ نماز چھوڑ دیا گنہگار ہوگا، روزہ چھوڑ دیا گنہگار ہوگا، زکوٰۃ نہیں دیا گنہگار ہوگا، حج نہیں کیا زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود گنہگار ہوگا۔ لیکن اللہ سے توبہ کی، اللہ نے معاف کر دیا، اللہ سے معافی مانگا، اللہ نے معاف کر دیا۔ لیکن اگر ہم نے کسی کا دل ستایا ہے، کسی کا حق مارا ہے، کسی کی عزت اچھالی ہے، کسی کے ناک میں دم کر دیا ہے، تو یاد رکھیے بندے کا حق بندے کے ساتھ جڑ گیا۔ اب اللہ سے بھی معافی مانگو گے تو اللہ نہیں معاف کرے گا۔ اس وقت تک معاف نہیں ہوگا جب تک جس کا تم نے دل دکھایا ہے جب تک وہ نہ معاف کر دے، جب تک وہ نہ معاف کر دے تب تک تمہاری معافی نہیں ہو سکتی۔ تو بندوں کا حقوق بڑا کسا ہوا ہے۔ اللہ کا حقوق چپے سے گئے مسجد کے کونے میں بیٹھے، آنسو بہایا، معاف کر دیا۔ بندے کا حقوق اس وقت معاف ہوگا جب اس کے دروازے پہ جاؤ گے، اس سے معافی مانگو گے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، پتہ کیا چلا کہ حق العبد بڑا ڈینجر ہے، بڑا سخت ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ ایک صاحب آئے، کہنے لگے آپ لوگ بہت برا کام کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ ایک صاحب سے کہنے لگے، انہوں نے کچھ نہیں کہا، پھر انہوں نے آخر میں کہا یہ بتاؤ، اللہ رب العزت نے پرفیکشن مانگا ہی نہیں ہے، اللہ نے کوانٹیٹی کہا ہے، کوانٹیٹی رکھا ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا 100 نمبر لاؤ گے تبھی معاف کروں گا، اس نے کہا میں کوانٹیٹی کروں گا، اگر تمہارے 51 ہو گئے تو باقی میں معاف کر دوں گا۔ 51 یعنی 100 نیکیوں میں سے اگر تم نے 51 نیکی کی ہے اللہ معاف کر دے گا۔ اب جو تم ثواب، عیب و گناہ بتا رہے ہو ہمیں، ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ جس کے بارے میں تم بتا رہے ہو بہت ساری ایسی نیکیاں کرتا ہو جس کی وجہ سے اللہ معاف فرما دے۔ تلاوت قرآن کرتا ہو، قال اللہ قال رسول کی سزائیں بلند کرتا ہو، فقہ پڑھاتا ہو، حدیثیں پڑھاتا ہو، بخاری پڑھاتا ہو، مسلم پڑھاتا ہو، بڑی بڑی کتابیں پڑھاتا ہو، 24 گھنٹہ اللہ اور رسول کی ذکر کرتا ہو، خانہ خدا میں رہتا ہو، صبح و شام تعلیم و تعلم کا معاملہ گرم کر رکھتا ہو، صبح و شام دین کی باتیں کر رہا ہو، ایک قوم کو وہ دین کی باتوں سے فیضیاب کر رہا ہو، اتنی ساری نیکیاں کر رہا ہے وہ، اب ہم اس کے پیچھے پڑ جائیں۔ میرے ملت کے نوجوانوں، یہ ہمارا منصب نہیں ہے، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ ہاں ہم نصیحت کر سکتے ہیں، خیر خواہی کر سکتے ہیں، بھلائی کر سکتے ہیں، لیکن لا تجسسوا، ٹٹول نہیں کر سکتے، کھوج نہیں کر سکتے، کسی کے عیب جوئی نہیں کر سکتے۔ اس کا بڑا سخت حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس تمام قسم کی عیب جوئی سے محفوظ رکھے، ہمیں اپنے عیب تلاش کرنے اور اس کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا